اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں خیر اور شر دونوں طاقتوں کو رکھا ہے، اور دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر کے داعی کو بھی رکھا ہے اور شر کے داعی کو بھی رکھا ہے۔ مختلف مواقع، مختلف جگہوں میں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہدایت کے سامان رکھے ہیں، اور اسی طرح شیطانی طاقتیں اور نفسانی خواہشات بھی انسان کے ساتھ ہیں، اس لیے جگہ جگہ پر گمراہی کے اسباب اور سامان بھی رکھے ہوئے ہیں۔ اور کامیاب انسان تو وہی ہے جو خیر کی بات پر لبیک کہے اور دین پر استقامت کے ساتھ چلے، اور انسان کے ساتھ معاملہ خیر اور شر کی طرف جانے اور آنے کا، کبھی خیر پر استقامت، کبھی پھسل کر شر کی طرف، پھر وہاں سے پھر خیر کی طرف، یہ کشمکش انسان کے ساتھ رہتی ہے۔ کامیاب اور اعلیٰ درجوں کے لوگ تو وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرما دیں، اور یہ بھی غنیمت ہوتی ہے کہ آدمی خدا نخواستہ گناہ اور معصیت کی طرف چلا جائے تو توبہ اور رجوع کی توفیق ہو جائے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ انسان توبہ کر لے اور رجوع کر لے۔ بسا اوقات آدمی دینی زندگی اختیار کرتا ہے، کسی عمل پر جمنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد عمل پر استقامت نہیں رہتی۔ ایک آدمی بے نمازی ہے، اس نے نماز کے اہتمام کی کوشش شروع کے ایام میں بہت اچھا لگا، جمے، لیکن پھر نماز چھوڑنا شروع کر دی، غفلت آ گئی۔ یا ایک آدمی نے نیت کی کہ میں صادق اللسان بنوں، یہ بہت بڑی خوبی ہوتی ہے، صادق اللسان بننا، سچ بولنا، کبھی جھوٹ زبان پر نہ آئے۔ ایک آدمی نے کوشش کی اور جمع کہ میں اپنے کاروبار کے اندر صادق اللسان بنوں گا، لیکن سارا کاروبار اور ماحول ہی خلاف ہے، اور آدمی ساتھ والا دکاندار جھوٹ بولتا ہے اور اس کا مال بک جاتا ہے، اور پھر اس میں نفع بھی حاصل ہو جاتا ہے، فوائد بھی ہوتے ہیں۔ آدمی سچ بولے تو وہ نفع نہیں ہوتا، تو ایک امتحان میں انسان گزرتا ہے، مسلسل امتحان۔ یا ایک آدمی نے تہیہ کیا کہ میرے اخلاق اچھے ہو جائیں، میں انتقامی کارروائی نہیں کروں گا، میں انتقام کسی سے نہیں لوں گا۔ بہت بڑی خوبی ہے انسان کی اپنی صحت کے اعتبار سے، اور اس کے اپنی جسمانی صحت کے اعتبار سے بھی، اور روحانی صحت کے اعتبار سے بھی، اور اس آدمی کا کامیاب ہونا اس اعتبار سے بھی، دنیا کے اندر بھی۔ یہ بہت بڑی خوبی ہوتی ہے کہ آدمی انتقامی کاموں میں نہ لگے، مثبت کاموں میں سفر کرے، آگے بڑھنے کی کوشش کرے، وگرنہ آدمی کو گرانے والے اور اس کا راستہ روکنے والے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، ان کی طرف متوجہ ہو جائیں گے تو کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ لیکن بسا اوقات اس میں آدمی استقامت نہیں رہ پاتی، کچھ وقت ایسا گزرا، پھر اپنی سابقہ طبیعت کی طرف لوٹ گئے، کیا کریں؟ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن پاک میں ایک راستہ بتایا ہے، اگر ہم اس کا اہتمام کر لیں اللہ جل شانہ ہمیں استقامت عطا فرما دیں گے، نیک عملوں پر استقامت۔ اللہ تعالیٰ کی معیت سب سے اہم چیز ہے، اللہ کا ساتھ ہونا، اللہ تعالیٰ کی مدد کا ساتھ ہو جانا، اللہ کی مدد ساتھ ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ ہی ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں راستہ دیا۔ وہ راستہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ تشریف لے گئے، اللہ جل شانہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی۔ نبوت ملنے کے بعد اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ،
اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ جل شانہ یہ چاہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو کچھ ہے ان کو خوب مستحضر ہو جائے، کیونکہ آگے معجزے کا ظہور ہونا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ معجزہ کا ظہور ہو اور موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں یہ بات آئے کہ شاید میں لاٹھی کی جگہ میں نے کوئی سانپ ہی پہلے سے پکڑا ہوا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہی عصایا، یہ میرا عصا ہے۔ اتنا جواب کافی تھا، لیکن چونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات سے مناجات ہو رہی تھی اور موسیٰ علیہ السلام جو اس کلام کا لطف اٹھا رہے تھے وہ کسی انسان کو وہ لطف نہ ملا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی ذات سے ہم کلام ہوا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی بلا واسطہ اللہ سے ہم کلام نہیں ہوا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام فرمایا تو ایک تو آواز ہر جانب سے آتی تھی، کیونکہ اللہ جہت سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی جہت نہیں ہے دائیں بائیں آگے پیچھے، اور دوسرا موسیٰ علیہ السلام سر کے ایک ایک بال سے لے کر جسم کے ایک ایک عضو سے، ہاتھوں سے، بازوؤں سے، ہر طرف سے سن رہے تھے۔ صرف کان نہیں سن رہے تھے، ان کے بال بھی سن رہے تھے، ان کے رخسار بھی، پورا اعضاء جسم اللہ کے کلام کو سن رہا تھا۔ یہ وہ کیفیت اس سے ہم نہ واقف ہیں، وہ کیا لطف ہوگا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کلام کو بڑھانا چاہتے تھے، اتنی بات کافی تھی، ہی عصایا، یہ میرا عصا ہے۔ فرمانے لگے اتوکأ علیہا، میں اس پر سہارا لگاتا ہوں، واہش بہا علی غنمی، بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں درختوں سے، ولی فیہا مآرب اخرى، میرے اور بھی بہت ساری حاجتیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں وہ کیا حاجتیں ہیں تو میں وہ بھی بتاؤں۔ ادب کے ساتھ کلام کیا، کلام کو لمبا بھی نہیں کیا، تشنگی بھی ظاہر کی کہ میں آپ سے اور بات کرنا چاہتا ہوں۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ کی کامل معرفت ہوتی ہے، اس لیے ان کی گفتگو میں بہت ادب ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا القیہا یا موسیٰ، جو آپ کے ہاتھ میں آپ اسے ڈال دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ڈالا فالقاہا فاذا ہی حیۃ تسعی، وہ تو ایک تیز بھاگتا ہوا سانپ بن گیا۔ حی عربی میں اس چھوٹے سے سانپ کو کہتے ہیں جو سریع الحرکت ہوتا ہے، تیز چلنے والا، اور قرآن پاک میں دوسری جگہ ثعبان عظیم آیا ہے، اژدہا۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جسمانی اعتبار سے بہت بڑا اژدہا تھا، طاقت اور جسمانی اعتبار سے اژدہا تھا بہت بڑا، لیکن اژدہا سریع الحرکت نہیں ہوتا، بہت آہستہ آہستہ حرکت کرتا ہے، لیکن یہ سریع الحرکت تھا، اژدہا ہونے کے باوجود تیز چلنے والا۔ اللہ جل شان موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، ڈرے۔ علماء فرماتے ہیں کہ کسی بھی مخلوق جو نقصان پہنچاتی ہو، موذی چیز، اس سے ڈرنا طبعی چیز ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام بھی ڈر سکتے ہیں، طبعی چیز ہے، کوئی ایسی بات نہیں کہ ان کے دلوں میں مخلوق کا خوف ہوتا ہے، نہیں، طبعی چیز ہے۔ انسان کو شیر سے ڈر لگتا ہے، سانپ سے ڈر لگتا ہے، طبعی چیز ہے۔ اللہ نے ہر انسان کے دل میں یہ ڈر رکھا ہے، لہذا ڈرنا نہ توکل کے خلاف ہے اور نہ ہی ڈرنا جو ہے یقین کے خلاف ہے۔ انسان ڈر سکتا ہے، تو فرمایا، اس لیے اللہ نے جب فرمایا خذھا، جب اللہ کا حکم آیا پھر سارے ڈر دور ہو گئے۔ خذھا، پکڑ لیں آپ اس کو، ولا تخف، آپ ڈرے نہیں، سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اس کو پہلی حالت میں لوٹا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہاتھ ڈالا وہ فوراً اژدہا سے عصا بن گیا۔ پھر فرمایا وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ، دوسری بات فرمائی اپنے ہاتھ کو بغل کے نیچے لے جائیں، یہاں پہ بائیں بغل کے نیچے لے جائیں۔ تخرج بیضاء من غیر سوء، جب آپ ہاتھ نکالیں گے وہ روشن ہوگا۔ ہاتھ سے روشنی نکلتی تھی من غیر سوء، کسی بیماری کے سبب نہیں، کوئی کسی تکلیف سے نہیں، وہ اللہ کا معجزہ تھا۔ آیۃ اخری، ایک دوسری نشانی ہم نے آپ کو دی ہے لنوریک من آیاتنا الکبری، آپ تشریف لے جائیں، آپ جائیں اور ہماری آیات، ہماری نشانیاں دکھائیں۔ اذهب، جائیں کہاں؟ فوراً یہ بھی فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، آپ فرعون کی طرف جائیں، اس نے بڑی سرکشی کی۔
انبیاء علیہم السلام کو اللہ نے بڑی کامل معرفت دی ہوتی ہے. جب ان کو یہ منصب ملا ایک لمحے کے لیے بھی اپنی ذات پر بھروسہ نہیں کیا. ہاں میں جا سکتا ہوں، میں کہہ سکتا ہوں، میرے پاس یہ دو بڑی طاقتیں ساتھ ہیں معجزات کی. فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، ایک دعا مانگی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا مجھے اور آپ کو سنائی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اظہار کیا کہ اے اللہ، سب کچھ ہونے کے باوجود بھروسہ آپ کی ذات پر ہے، میرا بھروسہ آپ پر ہے، توکل آپ پر ہے. جتنی طاقتیں ہیں یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، میرا بھروسہ آپ پر ہے. وہ دعا ہمیں تعلیماً سکھائی گئی ہے، اور اس دعا کے آخری الفاظ یہ ہیں قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ جو آپ نے مانگا ہم نے آپ کو عطا کر دیا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو یہ دعا ان الفاظ کے ساتھ مانگے گا اس کی دعا قبول ہے. وہ الفاظ یہ ہیں، سورہ طٰہٰ کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. ہم ان الفاظ سے اللہ سے مانگا کریں. اللہ تعالیٰ نے یہ مقبول الفاظ میرے اور آپ کی تعلیم کے لیے نازل کیے ہیں. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ کیسے استقامت ہو. ہم نماز شروع کرتے ہیں چھوٹ جاتی ہے، ہم نیت کرتے ہیں کہ سچ بولیں گے، صادق اللسان ہوں گے، بہت بڑی خوبی ہے. اس کے ساتھ اللہ کی بڑی مدد ہوتی ہے اس انسان کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ اللہ جل شانہ کی نگاہ کرم اس انسان کے ساتھ ہوتی. یہ جنتی انسان ہوتا ہے جو صادق اللسان ہو، سچ بولنے والا. لیکن ماحول الٹا کے رکھ دیتا ہے، جھوٹ بولنا پڑ جاتا ہے. کاروبار میں نیت کی حرام نہیں کمائیں گے، سارا بازار دوسرے رخ پر ہے، سارا بازار دوسرے رخ پر ہے. لوگ صاف کہتے ہیں مولوی صاحب اس طرح نہیں ہو سکتا، سچ کے ساتھ کاروبار نہیں ہو سکتا. صاف بات ہے. کیا کریں پھر؟ ہم بھی انسان ہیں، ماحول سے اثر لیتے ہیں، ہم کمزور لوگ ہیں. ماحول کبھی ہمیں دائیں چلاتا ہے، کبھی بائیں چلاتا ہے، کبھی ہواؤں کا رخ ہمیں ادھر لے کے جاتا ہے، کبھی اس طرف لے کے جاتا ہے. تو ایک دفعہ ایک مجلس میں نوجوان عرب جمع تھے برازیل میں، سن پاولو میں. تو انہوں نے سوال کیا کہ ہم ایک برے ماحول میں رہ رہے ہیں، شر کے ماحول میں. تو گھر جاتے ہوئے اپنی گاڑی پہ گھر جا رہے ہوں، اس سڑک پر بھی ہم بہک سکتے ہیں، غلط راہ پر جا سکتے ہیں. ہم کیا کریں؟ ہم ایک بہت برے ماحول میں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی مکۃ المکرمہ میں نبوت سے پہلے کی ہے وہ انتہائی برے ماحول کے اندر ہے، جس میں شراب عام ہے. اور کبھی کبھی ہم ان سے عرض کرتے تھے کہ بخاری شریف کی وہ روایت جو کتاب و نکاح میں مذکور ہے کہ کئی طرح کی عورتوں کے نکاح ہوا کرتے تھے مکہ میں. کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے برازیل کے حالات ہیں. ایک عورت نے اپنے گھر جھنڈا نصب کیا ہوتا تھا، جو بھی آئے میری طرف آ سکتا، اس کے لیے جھنڈے نصب ہوتے تھے گھروں کے سامنے کہ جو آئے آنا چاہے آ سکتا ہے. پھر بچہ پیدا ہوتا، عورت جس کی طرف اس کی نسبت کر دیتی وہ بچہ اسی کا شمار ہوتا تھا. اس طرح کئی نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. مکۃ المکرمہ میں یہ حالات تھے. نبوت سے قبل شراب بطور افتخار پی جاتی ہے، اور کون سی برائی ایسی جو موجود نہیں. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں وقت گزارا ہے، ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، ایک لمحہ کے لیے بھی. اب ہمیں استقامت کیسے حاصل ہو؟ ہوائیں مخالف ہیں، ماحول مخالف ہیں. بسا اوقات وہ نوجوان جو دین پر چلنا چاہتے ہیں، گھروں کا ماحول اس کی اجازت نہیں دیتا. میرے سامنے کئی ایسے واقعات آئے کہ بچیوں نے سر پہ دوپٹہ لینے کی کوشش کی. بیٹی سر پہ دوپٹہ لینا چاہتی ہے، اس کو کسی کی ترغیب کا اثر ہوا، اللہ نے اس کو دل میں بات ڈال دی، لیکن والد رضامند نہیں ہے، باپ رضامند نہیں ہے کہ بیٹی سر پہ دوپٹہ نہیں لے سکتی. ماحول مخالف. تو ہم کیا کریں؟ اللہ نے ہمیں تعلیم دی، ہمیں راستہ دیا اللہ تعالیٰ نے. وہ کیا ہے؟ سب سے بڑی قدرت اللہ کی ہے، طاقت اللہ کی ہے. سب سے پہلی چیز تمام چیزوں سے بھروسہ ہٹا کر، اپنی طاقت پر، اپنی قوت پر بھروسہ ہٹا کر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے یہ دعا مانگنی ہوگی جو اللہ نے ہمیں تعلیم دی ہے. اور وہ دعا ہے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محنت کا آغاز اس دعا سے ہوتا ہے، اور اللہ نے پھر قبولیت کو ظاہر کیا، مقابلے میں بہت بڑی طاقت کو غرق کیا ہے، اور ان حضرات کو اللہ نے حکومتیں عطا فرمائیں اور ایسی فضیلت عطا کی کہ قرآن پاک میں جگہ جگہ فرمایا اے بنی اسرائیل، جو فضیلت ہم نے آپ کو دی ہے عالم میں تم سے قبل کسی کو پہلے نہیں دی گئی، فضلکم علی العالمین، پورے جہانوں پر فضیلت دے دی، یہود کو اور نصارہ کو۔ دعا یہ ہے رب اشرح لی صدری، موسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے ہیں اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے، مجھے حوصلہ عطا فرما، اشرح لی صدری۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ آدمی مسا اوقات دین پہ چل رہا ہوتا ہے، دینی کام کر رہا ہوتا ہے، نیک عمل پر جمع ہوتا ہے، پھر ایک وقت آتا اس کا دل نہیں چاہتا نیک عمل کرنے کو، ذکر کرنے کو دل نہیں چاہتا، تلاوت کرنے کو بھی دل نہیں کرتا، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، برائی کرنے کو دل کرتا ہے، ہر وقت برائی کا خیال دل میں ہے، کیا کرے؟ رب اشرح لی صدری۔ یاد رکھیے گا نیک عمل سے رکاوٹ تین چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک انقباض النفس، اندر سے کوئی چیز پیدا ہو جاتی ہے، دل ہی نہیں کرتا نیک عمل کرنے کو، اس سے کہتے ہیں انقباض النفس، اندر سے چیز پیدا ہوتی ہے، کسی وجہ سے پیدا ہو سکتی ہے، انسان کے ساتھ نفس اس کے ساتھ ہے، نہیں نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے، اسے کہتے ہیں انقباض النفس۔ اور دوسری چیز جس سے انسان رک جاتا ہے وہ مخالفت ہے۔ دوست مذاق اڑاتے ہیں نماز پڑھنے پر، بار بار تو مولوی بن گیا، مسجد جاتا ہے، بار بار مسجد جاتا ہے، مولوی بن گیا، دوست مذاق اڑاتے ہیں، آدمی دین پر چلنے لگتا ہے، اس کی سوسائٹی اس کا مذاق اڑاتی ہے، اسے کہتے ہیں مخالفت۔ مخالفت انسان کے لیے رکاوٹ بنتی ہے، کبھی یہ مخالفت گھر میں ہوتی ہے، کبھی اس کے اسکول میں ہے، اس کے کالج میں ہے، اس کی یونیورسٹی میں ہے، اس کے آفس میں ہے، دین پر چلنے کی مخالفت ہوگی، لوگ باتیں سنائیں گے، یہ نظام ہے اللہ کا۔ تیسری چیز جس سے سبب انسان دین پر نہیں چلنا چاہتا وہ تکذیب ہے، جھٹلانا۔ کیا فائدہ نماز پڑھنے کا؟ کیا فائدہ اللہ سے مانگنے کا؟ کیا فائدہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا؟ یہ زنگ زبان پہ آتا دلوں کا، کیا فائدہ تلاوت کرنے کا؟ اسے کہتے ہیں تکذیب، جھٹلانا، آدمی کو پست ہمت کر دیتا ہے۔ یہ تین چیزیں کیا کریں؟ مخالفت بھی موجود ہے، تکذیب بھی موجود ہے، اور دل بھی نہیں چاہتا دین پر چلنے کے لیے، کیا کریں؟ اللہ سے یوں کہہ دیں رب اشرح لی صدری، اے اللہ مجھے حوصلہ دے دے۔ اللہ یہ تینوں چیزوں کے بارے میں کفایت فرما دیں گے، اللہ باہمت کر دیں گے۔ اور دوسری ساتھ ہی دعا مانگ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اے اللہ میرے معاملات کو آسان کر دے۔ یاد رکھیے گا آسانی وہی ہوتی ہے جس کو اللہ آسان کرے، وہ بڑی طاقت والے ہیں، مشکل سے مشکل حالات کو آسان بنا دیتے ہیں بندوں کے لیے۔ بڑے افراد آپ نے دیکھے ہوں گے مشکل حالات میں وقت گزارنے والے لوگ، بڑے قوا ہمتوں والے لوگ، جن کے اعصاب مشکل سے مشکل حالات میں نہیں ٹوٹتے، مشکل سے مشکل حالات میں صبر کر جاتے ہیں، جھیل جاتے ہیں۔ سب سے بڑا مشکل حال تو ہم یہ سمجھتے ہیں جو ہماری تاریخ میں ہے، وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا ہے، اور پھر مشکل حال غزوہ احد کا ہے۔ زخمی لوگ شہید ہو گئے یا زخمی ہو گئے، کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ہے جو زخمی نہ ہو، زخمی ہیں یا لوگ شہید ہیں۔ اس حالت میں ابو سفیان حمراء الاسد پہنچ کر اس کو خیال آتا ہے، وہ بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ عنہ، سفراء اسلام میں سے ہیں، اس وقت کفار کے لشکر کی قیادت کر رہے تھے، ان کو حمراء الاسد پہ جا کے یاد آتا ہے کہ مسلمانوں کو تو نپٹا دینا چاہیے تھا، ہم آدھا کیوں چھوڑا ہے؟ آدھے تو لوگ ان کے زخمی ہیں جو بچے ہوئے ہیں اور باقی شہید ہیں، تو نپٹانا کتنا آسان ہے۔ واپسی کی تیاری کر لی اس نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع جب واپسی کی ملی، آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی آدمی ایسا ہمارے ساتھ شریک نہ ہو جو صحت مند ہے
اور مدینہ المنورہ میں تھا اور ہمارے ساتھ جنگ میں شریک نہیں تھا، وہ اس جنگ میں شریک نہیں ہوگا۔ جو بھی بندہ ہمارے ساتھ جنگ میں شریک نہیں تھا احد میں، وہ حمراء الاسد کی طرف جاتے ہوئے شریک نہیں ہوگا۔ زخمی لوگ کھڑے ہو گئے، زخمی لوگ میتیں جمع کر رہے ہیں، دفنا رہے ہیں، اور زخمیوں کی حالت یہ ہے کہ بعض زخمی ایک دوسرے کو اٹھاتے تھے، تھوڑی دیر وہ اٹھا کے چلتے تھے، تھوڑی دیر دوسرے زخمی اس کو اٹھا کے چلتے تھے۔ اس کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زخمی مجمع کو سفر کروایا۔ باہمت لوگ، حالات کا سامنا کرنے والے لوگ، اللہ نے پھر بڑی مدد کا معاملہ کیا۔ ایک شاعر وہاں سے گزر کے جا رہے تھے، ان کو راستے میں ابو سفیان مل گئے، کہنے لگے کیا خبریں ہیں؟ کہنے لگے وہ تو بہت بڑا لشکر جرار تیار کر کے حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ ابو سفیان اتنا گھبرائے، انہوں نے کہا کہ فوراً بھاگو یہاں سے، اور جتنے تھیلے خوراک کے سامان کے وہ سواریوں سے اتار کر نیچے پھینکو تاکہ ہم جلدی دوڑ سکیں۔ تو سارا سامان چھوڑ کر اتنا خوف طاری ہوا کہ سبھی نکل گئے مکہ کی طرف۔ یہ حضرات پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار مال غنیمت عطا فرمایا، اس لیے فرمایا فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء۔ یہ وہ مجمع ہے جو اللہ کے فضل کے ساتھ واپس لوٹا، اللہ کی نعمتوں کو لے کر واپس لوٹا۔ تو باہمت ہونا، تو آسانی وہی ہے جس کو اللہ آسان کرے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، اے اللہ آسان وہی ہے جس کو تو آسان کرے۔ ویسر لی امری، اے اللہ میرے معاملے کو آسان کر دے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب بھی آدمی کسی دینی کام پر چلنا چاہتا ہے، نماز پڑھنا چاہتا ہے، حلال تجارت چاہتا ہے، حلال رزق چاہتا ہے، یا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتا ہے، اس کو دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ نمبر ایک اسباب، اللہ پاک کو اسباب کی حاجت نہیں ہے، مجھے اور آپ کو ہے۔ نماز کے لیے کپڑے چاہیے، اسباب ہیں۔ تجارت کے لیے رزق حلال چاہیے تو محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ بازار سارا غلط ترتیب پر ہے، ناجائز طریقوں سے مال کمانے کے ذرائع عام ہیں۔ صحیح طریقے سے مال کمانا، صحیح طریقے سے مشکل ہو جاتا ہے، کیسے کمائیں؟ دو چیزیں چاہیے، اسباب، اور نمبر دو جو چیزیں رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں۔ اسباب بھی چاہیے، رکاوٹوں کی دوری بھی چاہیے، اس کو کہتے ہیں ارتفاع الموانع، رکاوٹیں دور ہو جائیں۔ تو جب بندہ یوں کہے گا وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اللہ دونوں چیزیں عطا کریں گے، اسباب بھی دیں گے، رکاوٹیں اپنے فضل سے دور کر دیں گے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اے اللہ میری زبان کی لکنت بھی دور کر دے تاکہ وہ لوگ میری بات سمجھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں ابتدا سے لکنت تھی، اور اس کی وجہ مفسرین نے لکھی ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شیر خوار تھے، چھوٹے سے بچے تھے، تو فرعون نے جب ان کو اٹھایا تو انہوں نے اس کی داڑھی پکڑ کر ایک تھپڑ رسید کیا اس کے چہرے پر۔ وہ کہتا تھا کہ یہ وہی بچہ ہے جس سے جو قتل سے بچ گیا ہے۔ ان کی اہلیہ کہتی تھی چھوٹا سا بچہ، اس کو کیا معلوم داڑھی کیا ہے، چہرہ کیا ہے، اس کو کیا معلوم؟ کہنے لگے بہت ذہین بچہ، اس نے داڑھی پکڑ کر زور سے تھپڑ مارا ہے۔ تو امتحان کے لیے انگارے لائے گئے کچھ، اور جواہر لائے گئے، موتی۔ کہنے کہ اگر یہ بچہ عقل سلیم پر ہوگا تو موتیوں کی طرف ہاتھ بڑھائے گا، انگاروں کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے گا، اور اگر یہ بچہ ایسے ہی ہے جیسے عام نارمل بچے ہوتے ہیں تو انگار ہی پکڑے گا، چونکہ وہ زیادہ چمکتے ہیں۔ جو سامنے رکھے گئے، چونکہ موسیٰ علیہ السلام عقل سلیم پر تھے، انہوں نے اپنا ہاتھ جواہر کی طرف بڑھایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے ہاتھ کا رخ موڑا تو انہوں نے انگارے پکڑ کے اپنے منہ میں رکھ لیے، اس سبب سے لکنت پیدا ہو گئی تھی۔ انہوں نے اس موقع پر دعا مانگی، اللہ میں صحیح کلام نہیں کر سکتا، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اے اللہ میری زبان کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھیں۔ یہاں دعا مکمل ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے ایک اور چیز مانگی ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دین پر استقامت دیں اور ہم دین پر جم جائیں، پھر ہمیں ایک اور چیز کا اہتمام کرنا ہوگا، وہ ہے انہوں نے فوراً مانگا، اے اللہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے کام میں شریک کر دیں، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي اشدد بِهِ أَزْرِي، میری کمر کو مضبوط کر دیں ان کو شریک کر کے۔ اللہ کا بھروسہ کافی نہیں ہے؟ نہیں، صحبت چاہیے مجھے نیک لوگوں کی۔ کیوں ہارون علیہ السلام میرے ساتھ کیوں ہو؟ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تاکہ ہم آپ کی بہت کثرت سے تسبیح کر سکیں اور آپ کا میں کثرت سے ذکر کر سکوں۔
مفسرین نے لکھا ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے اللہ مجھے دین پر استقامت دے، اس کو اپنی صحبت کو درست کرنا ہوگا۔ اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، کن مجالس میں ہے۔ آج ہمیں اپنے بچوں کی صحبت پر بہت خیال رکھنا ہوگا۔ گھر کی تربیت بھی اچھی، محنت بھی اچھی، والدین بھی نیک ہیں، بچہ بھی نیک تھا، تربیت بھی اچھی ہوئی، لیکن دوست ایسے مل گئے اور وہ ان دوستوں نے اس بچے کو کہاں پہنچا دیا۔ ساری تربیت، ساری ترغیب، سب کچھ دھرا رہ جاتا ہے جو صحبت غلط ہو جائے۔ بسا اوقات جیلوں کے اندر جانا ہوتا ہے تو میں جیل میں جو قیدی بچے ہوتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں، نوجوان لڑکوں سے، بیٹا آپ کیسے یہاں آ گئے، قتل کے جرم میں کیسے آ گئے، سزائے موت کی قیدی بن گئے، کیسے ہو گیا؟ کہ گھر بتاتے ہیں کہ جی گھر بھی نیک تھا، والدین بہت نیک تھے، نمازی تھے، دوست یار ایسے مل گئے یہاں پہنچ گئے۔ سنیچنگ بھی سکھائی انہوں نے، ہاں جی وہ چھیننا بھی سکھایا، چوری کرنا بھی سکھایا، اس کے اندر قتل بھی ہو گیا، پھر تو معاملہ یہاں تک پہنچ گیا۔ بہترین صحبت کو اختیار کرنا، قرآن پاک میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کے ساتھ رہو۔ ہماری مجالست، ہماری جن سے ہماری دلی تعلق ہے، جن سے مزہ آتا ہے بیٹھ کر بات کرنے کا، وہ اللہ کی معصیت والے لوگ نہیں ہونے چاہیے۔ ہم ہر ایک سے ملیں، لیکن جو ہماری مجالست کے لوگ ہیں وہ لوگ وہ ہوں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بڑا اہتمام کروایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ جس کو ومن یخالل، جس کو چاہیے کہ دوست بنانا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ کسی نیک انسان کو دوست بنائے، برے انسان کو دوست نہ بنائے۔ عقبہ بن ابی معیط صنادید قریش میں سے ہے، قریش کے ان لوگوں میں سے ہے جس کو اللہ نے ایک وجاہت دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام کی طرف بلایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ اس نے ولیمے کی دعوت کی، اس کی دعوت میں کوئی نہ آیا کسی سبب سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ آپ کے اخلاق سے بڑا متاثر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعوت دی، اس نے چونکہ کوئی اور مجلس میں تخلیہ تھا، کوئی اور تھا نہیں، اس کا دل متاثر ہو گیا، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ جب اسلام قبول کر لیا تو امیہ ابن خلف اس کا گہرا دوست ہے، اس کو جب پتہ چلا تو اس کے پاس آیا، اس نے کہا میں نے قسم کھائی ہے تو میرے پاس، میں نہ تیرا چہرہ دیکھوں گا نہ تو میرا چہرہ دیکھے گا جب تک تو اسلام سے انکار نہ کر دے۔ عقبہ بن ابی معیط نے بڑا کہا لیکن یہ نہ مانا، کہنے لگا اچھا میں اسلام کا انکار کرتا ہوں۔ کہتے ایسے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاؤ، ان کے وجہ مبارک پہ تھوک دو اور ان کو برا بھلا کہو، پھر اسلام کا انکار کرو، پھر میرا دل ٹھنڈا ہوگا۔ اب دوست کی خاطر ایسا کر رہا ہے، دوست کی خاطر، تعلق ایسا تھا، دوستی تھی امیہ سے۔ عقبہ بن ابی معیط آیا، فبصق، اس نے تھوکا، اللہ جل شانہ نے اس کی تھوک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ مبارک تک نہیں پہنچنے دیا، اس کی تھوک کو انتہائی گرم کر کے اس کے منہ پہ واپس پھینکا، اور اس نے برا بھلا کہا، اور اس شخص نے اسلام کا انکار کیا، اور یہ بدر کے اندر قتل ہوا۔ قرآن کی آیات نازل ہوئیں، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، جس دن وہ بڑی حسرت سے اپنے ہاتھ کاٹتا ہوگا، کہے گا یا لیتنی لم اتخذت، کاش میں نے ایسا دوست نہ بنایا ہوتا، میرے پاس حق بات آ چکی تھی، اس کے باوجود میں نے انکار کیا، کاش میری دوستی نہ ہوتی۔ اس لیے مصاحبت شر والی نہیں ہونی چاہیے، جہاں شر ہے، برائی ہے، وہ صحبت ہماری نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری صحبت نیک لوگوں کے ساتھ ہو، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہو۔ پھر کوئی ایسی مجلس جس میں فکر آخرت کی بات ہوتی ہو، مفتی تقی عثمانی صاحب فرمانے لگے تمہیں کوئی ایسی مجلس ملے جس میں فکر آخرت کی بات ہوتی ہو، تم غنیمت سمجھ کے بیٹھ جایا کرو۔ ہم یہ اللہ سے تعلق کا سفر اس مجلس سے بہت جلدی طے کر لیتے ہیں، لوگوں کی، نیک لوگوں کی صحبت کی وجہ سے۔ پھر یا ایسی مجلس جس میں حدیث پڑھی جا رہی ہو، ایسی مجلس قرآن کا درس ہو رہا ہے، ایسی مجلس دین کی باتیں ہو رہی ہیں، اچھی باتیں ہوتی ہیں، ایسی مجالس میں اپنے آپ کو
تھوڑا سا صبر کے ساتھ بٹھا لینا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے ایسی مجلس جس میں چند لوگ بیٹھے ہوئے ہوں, اللہ کا ذکر کر رہے ہوں, تسبیح کر رہے ہوں, دعائیں مانگ رہے ہوں, اللہ جل شانہ کی طرف سے فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو ایسی مجالس کو ڈھونڈتی ہے. جب ان کو مجالس مل جائیں تو ساتھ جمع ہو جاتے ہیں اور آسمان تک ان کا تانتا بن جاتا ہے, خلا کو بھر دیتے ہیں. مجلس ختم ہونے پر واللہ کہ اللہ جل شانہ کے سب پاس حاضر ہوتے ہیں. اللہ جل شانہ سے فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ہم نے پایا جو آپ کی تسبیح کر رہے تھے, تکبیر اللہ اکبر کہہ رہے تھے, الحمدللہ کہہ رہے تھے, آپ سے مانگ رہے تھے, جنت کا بھی سوال کر رہے تھے, جہنم سے بھی پناہ چاہ رہے تھے. تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اگر وہ دیکھ لیتے تو انہوں نے جنت کو دیکھا تو نہیں. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اگر وہ دیکھ لیتے تو فرشتے کہتے ہیں پھر بہت زیادہ مانگتے ہیں. اللہ جل شانہ پوچھتے ہیں کہ وہ کس چیز سے پناہ چاہ رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ وہ آگ سے پناہ چاہ رہے تھے. تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے آگ کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اگر وہ انہوں نے آگ کو دیکھا تو نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ دیکھ لیتے تو فرشتے کہتے ہیں کہ وہ پھر بہت زیادہ مانگتے پناہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سب لوگ گواہ رہو, میں نے ان سب کی مغفرت کر دی ہے اور جس چیز کو مانگ رہے تھے وہ عطا کر دیا ہے, جس سے پناہ چاہ رہے تھے میں نے ان کو محفوظ کر دیا ہے. فرشتے کہتے ایک بندہ وہاں سے گزرا تھا, عبد خطاء گنہگار آدمی, فجلس عندهم, وہ بھی وہاں بیٹھ گیا. اس کی مجلس سے کوئی حاجت نہیں تھی, کوئی تعلق نہیں تھا مجلس سے, ویسے گزرنے والا آدمی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا. اللہ جل شانہ فرماتے تم لوگ گوار رہو, غفرت لہ, میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی ہے, میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی ہے, اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں لا یشقى بہم جلیسہم, ان کے پاس بیٹھنے والا بندہ محروم نہیں ہو سکتا. ایسی کوئی مجلس مل جایا کرے, کوئی قرآن کی بات ہوتی ہو, کوئی حدیث رسول ہوتی پڑھی جاتی ہو, یا کوئی دین کی بات لوگ کرتے ہو, ہم بیٹھ جائے کریں تھوڑی دیر کے لیے, اپنے نفسوں کو جمایا کریں. یہ وہ اسباب ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دین پر استقامت دے دیتے ہیں. تو ایک تو دعا ہے موسیٰ علیہ السلام کی, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آسان سی دعا ہے, اس کو یاد کر لیا جائے, اپنی دعاؤں میں شامل کر لیا جائے. اور دوسرا, جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ہارون علیہ السلام کو مانگا ہے, مفسرین نے لکھا ہے کہ اس لیے مانگا کہ تاکہ نیک صحبت میسر رہے, اس نیک صحبت جہاں ملے اس کو حاصل کیا جائے. صحبت صالح ترا صالح کند, صحبت طالح ترا طالح کند. تمہیں نیک لوگوں کی صحبت نیک بنا دے گی اور بروں کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.